ایک احمد جاوید صاحب نے بھی کہا کہ عاجزی کے تکبر سے بچو. تو عاجزی کا بھی تکبر ہوتا ہے، پھر مال و دولت کا تکبر، عہدے کا، اپنے سٹیٹس کا تکبر. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ ایک انسان کو اشرف المخلوقات سے نکال کر ایک کوئی دیوتا سا بنا دیتی ہیں، اور وہ انسان جب اس لیول پر پہنچتا ہے ہی نا تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ ہم اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں اور اسلامی تعلیمات کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ کیا کہا جاتا ہے تکبر کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ فداء الرحمان حیدری صاحب ہیں، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ عاکف عمار حسن صاحب، جو کہ لمبا نام تھا، میں نے کہا جو میں تھوڑا سا لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. اچھا، تکبر پہ بات ہو رہی ہے، تکبر کی اقسام کے اوپر بات ہو رہی ہے. کب ہمیں فیل ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی یا یہ خاتون جو ہے یہ تکبر میں ہے، یا اپنے اس اورا میں ہے، یا اپنا سریا لے کے، کہتے ہیں نا کہ انسان ایک سریا لے کے چل رہا ہوتا ہے، نہ وہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر رکھتا ہے، ایک بھرم میں رہتا ہے، وہ ہمیں کب فیل ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت عنوان ہے آپ کا، اور یقیناً ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ کے اندر ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیں، یا سوسائٹی کے اندر جہاں نظر ہماری پڑتی ہے، کسی نہ کسی طرح ہمیں تکبر جو ہے وہ نظر آتا ہے. میں اس کی ڈیٹیل کے اندر جانے سے پہلے یہ آپ کو اور اپنے ناظرین کو، حاضرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ احادیث شریف کے اندر اس کے بارے میں بڑی کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں. بالخصوص آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو برائی ہے یا تکبر ہے، یہ اللہ کی چادر ہے اور عظمت اللہ کا لباس ہے. اب جو کوئی اس تکبر کو اور بڑائی کو اپنے اوپر، اپنی شخصیت کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرے گا، جھگڑا کرے گا. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، تو ہم اس کو عام طور پہ نہیں دیکھتے. دیکھیں، ہم اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ نے اقسام پوچھی ہے نا کہ کیسے. اگر حالت نماز ہمارے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ ہمیں نمازی کہیں گے کہ یہ بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام کے فرامین بھی موجود ہیں اور حدیث ہیں کہ اس بندے نے تکبر کا اظہار کیا اور اس نے ریاکاری کی، تو اس کی بھی اسلام نفی کرتا ہے. تو میں نے ایک آپ کو اسلام کی جو بنیادی چیز ہے نماز، جو ارکان خمسہ میں سے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں سجدہ جو ہے وہ بندے کی عاجزی کا اظہار ہے، تواضع کا اظہار ہے، اور عبادت کا سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کلائمیکس ہے وہ سجدہ ہے. تو اس نماز کے اندر بھی اگر انسان کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر یہ خیال پیدا ہو جائے، یہ اس کی سوچ کے اندر، کہیں خیال کے اندر یہ رائے جنم لے لے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی، اور کل قیامت کو دن اس کی نماز اٹھا کر اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے. بالکل ان چیزوں سے بچے. اور جس طرح علامہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی حافظ صاحب، اور میں فدیٰ صاحب آپ سے بھی یہ سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ویور سے بھی یہ بات کروں گا کہ اکثر کسی سے کوئی پوچھے نا، یہ کہا جاتا ہے، یہ عام لفظ ہے کہ یار ہی از ویری سیلف میڈ، آئی ایم ویری سیلف میڈ. سر کہیں یہ بھی تکبر کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ کیونکہ سب اللہ میڈ ہے. اگر آپ کو کوئی کامیابی یا آپ کو کوئی عہدہ، یا انہیں ہمیں اس کرسی پہ ہم بیٹھے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو ہم سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ قابل ہیں، ہم سے زیادہ اچھے دکھتے ہیں، اچھے بولتے ہیں. تو سیلف میڈ کی بھی یہ جو گردان ایک ہمارے اندر ایک لفظ ہے، ہم بیسیکلی ہم صرف تو اللہ میڈ ہیں، تو سیلف میڈ بھی کہیں نہ کہیں تکبر کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. قارون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ساری کامیابیاں اور دولت کے انبار یہ میری ذاتی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ تقسیم تو اللہ جل وعلا کی طرف سے ہے. نفضل بعضهم علی بعض، ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں. اور معیشت کی تقسیم، معیشت کا کم اور یہ زیادہ ہونا، مال مرتبے عہدے کا ملنا، یہ تو رب العالمین کی طرف سے تقسیم ہے. اور اس میں یہ کہنا کہ یہ سارا میرا کچھ ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میری محنت ہے، یہ اللہ جل وعلا کو پسند نہیں ہے. رب العالمین نے کرم فرمایا ہے، میری محنت رنگ لائی ہے، بزرگوں کی دعائیں تھیں اور رحمت اور کرم کا معاملہ ہو گیا، یہ پسندیدہ جملے ہیں. لیکن اپنی کامیابی کو
اپنے ہی بل بوتے پر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نے بہت محنت کی اور بڑی جد و جہد کی، یہ بھی ایک ایز اے موٹیویشن بتانا تو بالکل، کچھ اور چیز ہے لیکن یہاں یہ کیونکہ نا تکبر باڈی لینگویج سے بھی پتہ لگتا ہے نا کہ میں نے تو سارا کچھ یوں کر دیا اور پلک جھپکتے ہی میں نے یوں کر اچھا، دیا۔ جو ابلیس کا واقعہ تھا یہ بھی تکبر والا ہی تھا؟ جی بالکل، ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب اسے کہا گیا نا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کے اندر بڑھائی ہے، اور مٹی وہ تو نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہے، مٹی تو نیچے ہوتی ہے اور مٹی گری پڑی چیز ہے، اور آگ اس کے شعلے ہیں، اس کی روشنی ہے۔ تو یہ شیطان نے تکبر کیا تھا اپنی پیدائش، اپنی تخلیق کے حوالے سے، اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس نے حقیر قرار دیا، خود متکبر ہوا، اور جب سجدے کا حکم ہوا اسجدوا لآدم ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، دو چیزیں تھیں، صرف انکار ہی نہیں بلکہ انکار مع تکبر۔ اور یہاں میں یہ عرض کروں آپ کے توسط سے کہ علماء سے سنا ہے التکبر مع المتکبر، کسی آدمی کے ساتھ اس کو آئینہ دکھانے کے لیے اگر ظاہری طور پر کوئی تکبر کا رویہ اختیار بھی کر لیا تاکہ اس کو سبق حاصل ہو، تو علماء نے لکھا ہے یہ بہتر ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تکبر کا شکار ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ وہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ یہ دیکھیں نا، جو اللہ کا نہیں ہے وہ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں انہیں بالکل ضرور اچھا نہیں، جس طرح علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ابھی اس سے پہلے جب آپ بھی آ رہے تھے کہ ایک مسلمان جو 5 وقتہ نمازی ہے اور نماز میں رکوع کی جب ہم حالت میں ہوتے ہیں، یہ تو سب سے نازک ترین حالت ہوتی ہے، اس کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں کے اندر اپنی جو جبیں اللہ کے آگے زمین پر لگاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو سر اگر یہ الفاظ اور یہ چیزیں نماز پڑھنے کے باوجود بھی ایک انسان کے اندر تکبر یا کبر آتا ہے، اس کا مطلب کہ یہ بھی تو پھر لیا جا سکتا ہے کہ شاید پھر ہم اس روح کے ساتھ وہ نماز یا ہمیں اس کے مفہوم کی سمجھ نہیں ہے۔ ادروائز 5 وقتہ نمازی جو ہو، جو صحیح معنوں میں شعوری طور پہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کے اندر تو تکبر کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے، اگر بحیثیت مسلمان ایک تو سب سے پہلے جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے جو رکوع کے اندر اور بالخصوص سجدے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں جس معاشرے کے اندر ہم ہیں، ہم نے رٹی رٹائی چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ بچپن سے ہمیں نماز ہے جی وہ یاد کروائی جا رہی ہے، عربی متن یاد کروایا جا رہا ہے، اب نماز کے آغاز سے لے کر پھر وہ رکوع کے اندر جاتے ہیں جی سبحان ربی العظیم، اس کا معنی مفہوم ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ تو اس کی وجہ سے جب معنی مفہوم نہیں بتایا جا رہا تو ہم پوری روح کے ساتھ اور پوری جس کو کہتے ہیں کہ نماز کو کاملیت کے ساتھ ادا کیا جائے تو ہم اس چیز سے محروم ہیں۔ تو جب ہمیں بالکل ابتدائی طور پر بتایا جائے گا کہ اس کا معنی یہ ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، جب ہم خود اس کا اعلان ہر سجدے کے اندر 3 مرتبہ تسبیحات کی صورت میں کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹک ہمارے دل کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی، تواضع پیدا ہو جائے گی۔ اور جب وہ معنی کا نہیں پتہ، ہم اس کو ویسے الفاظ کے طور پر ادا کرتے جا رہے ہیں تو پھر اس کا ہماری طبیعت کے اندر بھی کوئی خاص اس کا اثر نہیں پڑ رہا، اس کا ہماری روح کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی بھی کوئی خاص ڈیولپ نہیں ہو رہی۔ بالکل صحیح بات آپ نے۔ اچھا، تکبر کی مثالیں ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ یزید کا دربار میں واقعہ کربلا میں یزید کا تکبر تھا۔ دیکھیں مثالوں میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں تاریخ عالم میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا نا تکبر کی طرف چلتے ہیں کہ تکبر کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ اور آپ وجات بھی آپ سوال کر رہے تھے نا کہ نماز جیسی اہم عبادت میں بھی اگر آدمی تکبر کا شکار ہو سکتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، ہم نے ان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کے لیے اس کے برے اعمال مزین نہیں کر دیے کہ فرآہ حسنا، وہ اس کو خوبصورت دیکھ رہا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید یہ کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، آدمی سمجھتا ہے پرسنالٹی میں نے گرومنگ کرنی ہے، میری شخصیت میں نکھار پیدا ہو جائے، میں 4 بندوں میں نمایاں نظر آنے لگوں، اور پھر وہ احساس برتری بڑھتے کہاں پہنچ جاتا ہے، وہ اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری شخصیت کا حق ہے، میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا،
गुमराह हुए, उनकी कोशिशें वो अपनी कोशिशों में दुनिया में, और वो अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं। सबसे बड़ा तकब्बुर का धोखा ये है कि आदमी मुतकब्बिर होते हुए वो समझता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और मैं दीनी निस्बतों वालों से इंतहाई माज़रत के साथ ये अर्ज़ करूँगा, मैं ख़ुद भी एक दीनी निस्बत का हामिल हूँ, कि दीनी निस्बत के जो हामिल लोग हैं ना, उलमा इकराम कहलाते हैं, हुफ़ाज़ क़ुर्रा, उनको ख़ास तौर पर ये ख्याल रखना होगा कि कहीं हमारे रवैये से भी तकब्बुर का इजहार ना होता हो, कि कोई मालदार है उससे मिलने का लबो लहजा कुछ और हो, कोई गरीब है उससे मिलने का लबो लहजा कुछ और हो, और मजलिस में जाने का आने का अंदाज़ ये बड़ा अजीब सा लगता है। मोमिन बारोब होता है। बिल्कुल। फिर दूसरी चीज़, अब तकब्बुर के अगर रवैयों की हम बात करें, ये भी तकब्बुर को ज़िम्मे में आता है। अब अक्सर लोग हैं, एक शख्स साथ में, या हमारे बड़े बड़े जो अफसर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, या लोग होते हैं, ड्राइवर उठ के साइड से आगे दरवाज़ा खोल रहा है, खुद गाड़ी में बैठे हैं। बाहर की दुनिया में इस चीज़ का हमें शायद तसव्वुर नहीं मिलता आके। फिर पैसे जो फेंकना, ये भी तकब्बुर के ही ज़िम्मे में आता है। में वेलें जब होती हैं, ये जो वेले, जो पैसे फेंकना, कबाडी के इवेंट्स जी में। जी, और देखें दो चीज़ों में फ़र्क है। वो जो पैसे फेंके जाते हैं वो हमारे बर्रे सगीर का एक कल्चर, लेकिन कुरान मजीद जो हमें बताता है कि इसराफ की तरफ ना जाओ। नाच गाना वैसे भी उसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, अलबत्ता नात पढ़ते हुए जो सनाखा पे भी पैसे निछावर, पैसे फेंके जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ का एक रिवाज है, और मैं ज़ाती तौर पर इसको पसंद नहीं करता, बल्कि हर ज़ी शऊर ज़ी इल्म शख्स जो है वो इस तरह की हरकत को पसंद नहीं करता। ये पैसे फेंकना, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, दीनी निस्बत से कोई मजालिस हैं तो उनका एहतराम और इकराम उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगली बात कि जो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है ना, तो साम्राज्य निज़ाम जब यहाँ मुसल्लत हुआ, साम्राज्य यहाँ से चला गया, लेकिन वो हमसे आजिज़ी और इनकसारी लेके गया, और हमारे अंदर वो चीज़ें ऐसी घुसा दी हैं कि आप यकीन जानिएगा कि मैं मुअल्लिम भी हूँ, दरस निज़ामी का भी हूँ, और CSS इस्लामिक स्टडीज़ को भी पढ़ाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे CSP ऑफिसर हुए। तो अब ये तजर्बे की बात है, और ये यकीनन वो सुनेंगे भी वो लोग, कि मैंने कहा जी मुझे पता लग जाता है कि कौन पास हुआ। कहने लगे जी सर कैसे पता लगता है? मैंने कहा जी ऐसे पता लगता है, जो ही रिज़ल्ट आता है तो चाल ढाल बदल जाती है। अभी एकेडमी में गए नहीं, अभी इंटरव्यू हुआ नहीं है, पहले ही जनाबे वाला जो है ना, वो एक जहनीत बनी हुई है कि CSP ऑफिसर वही होता है जिसने ओवर कॉन्फिडेंस होना होता है, और अपने उस्ताद को भी भूल जाते हैं कि जिनसे पढ़ा, कल तक जुतियाँ सीधी कर रहे थे और आज सीट मिली है तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। तो अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह जल्ला वाला को कतन पसंद नहीं है। आप देखें कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु तस्लीम को क्या कहा जा रहा है कि फ़िरौन के पास जाओ, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु व यख़शा, बात नरमी की करना कि वो नसीहत हासिल कर ले। और फिर चाल ढाल भी सिखाई गई है। मुल्ला जीवन अलैहिर्रहमा वो बर्रे सगीर के एक बड़े आलिम गुजरे हैं, हिंदुस्तान की शाही मस्जिद में ऐलान किया कि अगले जुम्मे मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल मुबारक की नकल उतार कर दिखाऊंगा। ऐलान सुनने की देर थी, अतराफ़ से दीगर मज़ाहिब के लोग भी आके इकट्ठे हो गए कि आज फ़लाँ जगह पर फ़लाँ मुसलमान आलिम जो है वो अपने नबी की चाल की नकल उतार कर दिखाएंगे। अब तारीख़ में लिखा है, वाक़े में लिखा है कि मुल्ला जीवन ने जब कदम उठाना शुरू किए तो दाएं बाएं जो गैर मुस्लिम थे वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहने लगे मुल्ला जीवन, जिस नबी की चाल की नकल में इतना असर है, जब वो खुद चलते होंगे तो तासीर का आलम क्या होगा। अब जामे तिरमिज़ी, शमाइल तिरमिज़ी के अंदर जो आका की चाल का जिक्र मिलता है वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों पर ज़्यादा जोर देते थे, एड़ियाँ जो है ना उठी होती थी। तो इससे पता ये चलता है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी झुकाव था, चाल के अंदर अकड़ नहीं थी कि जैसे सीना तान कर जो है ना वो आदमी चल रहा हो। अलबत्ता सीना तान कर चलना इसकी इजाज़त भी है कि जब दुश्मन सर पे खड़ा हो और जिहाद का वक्त हो तो उस वक्त आदमी को अपनी चाल के अंदर